ہے اس پر زیادہ توجہ دینے والی بات ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ جو حضرات اس میں بھی بھٹکتے ہوں کہ وہ ان کو ہر جو آلہ ہے موسیقی کا ان کے لیے خراب اثرات پیدا کرتا ہے، ان کے دل نہیں رکتے، تو ضرور ان کو رکنا چاہیے، انہی علماء کے مسلک پر عمل کرنا چاہیے جو اس کے قائل نہیں ہیں، اور جو اس میں بھی کوئی ذوق دینی پا جائیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے صوفیاء چشت میں بھی اور بعض قادریہ حضرات میں بھی اس کو پایا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ، بہت پیارا جواب ارشاد فرمایا شاہ صاحب نے۔ محترم ناظرین، آپ کے سوالات الحمدللہ جس طرح آپ سوالات کرتے ہیں اور ان سوالات سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے، میں اکثر اوقات یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین و ناظرات کی خدمت میں کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو آپ ریپیٹڈلی آتے ہیں، اور امت چینل نے جو مختلف انداز دیے ہیں اپنے محترم ناظرین و ناظرات کو، وہ یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہر سطح پہ پروگرام کوسچن آنسرز ہیں، مختلف زبانوں کی فیسیلیٹی آپ کو دی گئی ہے۔ بہار شریعت کا پروگرام ہے، اس میں جہاں عام سادہ لوگ سوالات اور باتیں سمجھتے ہیں، وہاں اعلیٰ سطح کے جو علمی ذوق رکھنے والے اور دینی تعلق رکھنے والے ہمارے محترم و مکرم ناظرین و ناظرات ہیں، ان کو بھی استفادہ کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ اسپیشلی، اور پھر بطور خاصہ بھی آپ نے دیکھا جیسے اس کا ٹائم بھی بہار شریعت کا بڑھایا گیا، اور حضرت شاہ صاحب بڑی باقاعدگی سے اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ۔ تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ موضوعات پر اور زیادہ سے زیادہ جو مضامین ہیں ان پر آپ کے پاس مواد پہنچ جائے، آپ کے پاس معلومات پہنچ جائیں، اور آپ کی رہنمائی کما حق کو ہو پورے طریقے سے زیادہ کوشش کی جائے کہ اس کا حق ادا ہو سکے۔ لیکن جب ہمارے کچھ کالرز حضرات اور بار بار ایک کسی قسم کے سوال ریپیٹ لاتے ہیں، جب سوال آ جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے اس پر تھوڑی بہت کلام کرنا، بات کرنا، مگر اس کا ایک سائڈ پہ نقصان یہ ہے کہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کا فائدہ اتنا نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور بطور خاص حضرت شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، تو ان سے جتنا زیادہ استفادہ علماء سے ہو وہ زیادہ فائدہ کی بات ہے، اور جب آپ متنوع سوال فرماتے ہیں تو اس سے زیادہ علم یقیناً نصیب ہوتا ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے محترم ناظرین و ناظرات کی طرف کہ مختلف موضوعات پر اپنے سوالات لے کے آیا کریں، بجائے اس کے کہ ریپیٹڈلی ایک ہی طرح کے سوالات۔ تو الحمدللہ آج ہمارے پاس بہت اچھے سوالات آپ نے کیے، اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پر بڑا آپ کو جامع اور معنی قسم کے جوابات بھی اور بڑا علمی مواد آپ کو میسر آیا۔ تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری ان باتوں کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ حضرت تھوڑی سی آپ نے بات کر دی تھی اس موضوع کو ٹچ کرتے ہوئے، محترم حفیظ الرحمان صاحب نے، مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے لیسٹر سے یہ سوال پوچھا کہ میت کا کھانا بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے، تو ایسا کیوں وہ کہتے ہیں، اور کیا اس میں کیا بات ہے، اور یہ کیوں اس کو حرام کہتے ہیں؟ کچھ اب میں نے عرض کیا کہ حرمت کا وہی سبب ہے کہ اگر اس میں ایسے مال سے کہ ترکے سے اگر ہوا ہے، ترکہ ابھی تقسیم بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ابھی تو بندہ فوت ہوا ہے اور اس کی تقسیم ہوئی بھی نہیں، پھر اس میں وارث جو ہیں ان کے سب سے پوچھنے کا مسئلہ ہے، تو اس قسم کی جو اس میں تحفظات ہیں اس کی وجہ سے بعض علماء جو لکھتے ہیں نا وہ ان وجوہات کی بنا پر لکھ رہے ہیں۔ ہاں کھانا اگر کوئی عزیز و اقارب میں سے، جیسا میں نے حدیث مبارکہ سے بھی پیش کیا ہے کہ وہ کھانا دے رہے ہیں اور اس میں کھانا جو ہے وہ کوئی صدقات واجبہ سے بھی نہیں دیا جا رہا، تو نفلی صدقہ میں دیا جا رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں، اور حرمت کا قول کرنا یہ خام خواہ غلو کی بات ہے کہ اگر وہ اس طرح کا کھانا دیا جا رہا ہے، یعنی کہ کوئی اور ان کے اعزاء اقربا میں سے، اور میت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میت کے ورثاء کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تعزیت کے لیے ان کے گھر میں بھی دیا جا رہا ہے اور ان کے مہمانوں کو بھی دیا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت بڑی نیکی کا مسئلہ ہے۔ تعاون علی البر والتقویٰ کے تحت ایسی رسم بھی اگر کوئی بنی ہوئی ہو برادری میں تو بھی اچھی بات ہے، ان کے گھر میں ان کو تکلف نہ کرنا پڑے کہ آج چولہا جلائیں، وہ سر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو تعزیت میں بیٹھے ہیں تو جزاکم اللہ۔ دوسرا حضرت ان کا سوال یہ تھا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ کے حوالہ سے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا قبروں پر سجدہ کے حوالہ سے باقاعدہ آپ کا، جیسے آپ کو پتہ ہے آپ کی توضیحات موجود ہیں، تشریحات ہیں اس پر، تو زیارت قبر کا دوسرا ان کا یہ تھا ساتھ ملتا جلتا کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں زیارت قبر کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں فتاوی رضویہ شریف میں، احکام شریعت میں، دیگر کتب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی
نور اللہ مرقدہ نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی، اور ہمارے تمام ہی اجلہ علماء نے، یعنی اس پر بس نہیں کہ صرف اعلی حضرت نے کوئی الگ یہ بات لکھی ہے، تمام ہی اجلہ علماء اس پر متفق ہیں سبحان کہ سجدہ جو ہے نا وہ کسی صورت میں کسی زندہ کے لیے یا قبر کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور سجدہ تعظیمی جو ہے وہ بھی حرام ہے، جی اور سجدہ عبادت اگر کیا وہ تو شرک ہے۔ شرک جی ہر سجدہ حرام شرک نہیں ہے، اس میں بھی فرق رکھنا چاہیے۔ خوارج یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ کرنے والا مشرک ہو جاتا ہے، حالانکہ مشرک نہیں ہوتا، حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر وہ سجدہ عبادت نہیں کر رہا جی جی تو اس صورت میں وہ فعل حرام کا مرتکب ہے، یعنی منع ہے، یہ بھی کرنا نہیں چاہیے۔ جی۔ مگر یہ فرق ہے کہ حرام کا ارتکاب کرنے سے بندہ فاسق ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اب ایک ہی رس سے سب کو باندھ دینا یہ بھی ایک خوارج کی علامت ہے۔ جی۔ اس طرح نہیں، جو سجدہ تعظیمی کر رہا ہے وہ برا کر رہا ہے لیکن حرام کر رہا ہے، صحیح اور جو سجدہ عبادت کر رہا ہے وہ مشرکانہ فعل کر رہا ہے، اور اگر اس پر مصر ہے تو مشرک ہو جائے گا۔ یہ بات اس طرح فرق کرنا چاہیے، منع دونوں کو کرنا چاہیے کہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعظیمی کے خلاف بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، جو ان کو تو بدعت کے ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ اس بارے میں اتنے ماشاءاللہ آپ کا مجاہدہ ہے کہ آپ نے مستقل اس مسئلے پر کتاب لکھی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اس پر آپ کی مستقل کتاب موجود ہے، پوری تفصیل سے اس پر لکھا ہے، نہ زندہ کو نہ کسی مردہ کو، یعنی مردہ مراد قبر والا کوئی بھی جتنا بھی معظم ہو تو سجدہ جائز نہیں، نہ تعظیمی اور نہ ہی سجدہ عبادت کوئی جائز نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام شریعت میں اور دیگر کتب میں یہ لکھا ہے کہ زندہ بندے سے، بزرگ سے، جس سے آپ جس قدر تکلف ایک یا آداب رکھتے تھے، صاحب قبر ہو تو بھی اتنا ہی رکھے، ایسے جا کر لپٹے نہیں جا کے، بلکہ 4 قدم پہ کھڑے ہو کر دائیں طرف قبر کے جو ہے نا، دائیں طرف چہرہ کے سامنے 4 قدم دور کھڑے ہو کے اور فاتحہ شریف پڑھیں، اور فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب کے بعد اسی طرح یہ سلام اسی کو کہتے ہیں، تو اسی طرح الٹے پاؤں وہاں سے واپس چلے جائیں۔ یہ آپ نے لکھا ہے، اور عوام الناس کے خیال سے آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ قبر کو ہاتھ لگانا یا بوسہ کرنا بھی عوام الناس جو فرق نہیں سمجھتے ایسی باتوں کو، ان کے لیے درست نہیں ہے، یہ آپ نے لکھا ہے۔ اگرچہ جو لوگ فرق سمجھتے ہیں اور اعزاء ان کے ایسے وفات پا گئے، مثال کے طور پر ایک ماں گئی ہے بیٹے کی قبر پر، جی جی تو اس کو تسکین نہیں ہوگی جب تک کہ وہ قبر کو جیسے ماتھا بیٹے کا چومتی تھی اب نہ چوم لے۔ جی تو کوئی بڑا ہی شفاق ظالم ملا ہو سکتا ہے جو اس کو شرک کہے گا، کیوں کہ بیٹے کو خدا سمجھ کے تو کوئی نہیں ماں بیٹے کا ماتھا چومتی، جی تو یہ محبت ہے، اس سے روکنا اور اس کو شرک کے دائرے میں لے جانا یا اس قسم کی باتوں میں یہ ایک وہی غلو ہے خارجیوں والا، اور کوئی بات نہیں ہے، انصاف اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے کسی ایسے بزرگ کے ساتھ تعلق کی جو محرم نہیں ہیں، تو ان کی قبروں کو ٹچ کرنے سے بھی، یعنی چھونے سے بھی، سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ چھونا بھی بے ادبی ہے، جیسا کہ زندہ بزرگ بیٹھے ہوں تو کسی غیر محرم میں وہ چھونے تک کی اجازت نہیں دیتے، اگرچہ پاؤں کوئی تو جو متقی لوگ ہیں تو اس کی اجازت نہیں دیتے، تو اسی طرح قبروں پر بھی جا کر اس طرح کے معاملات بالاصل اگرچہ اس میں اتنا جائز ہو کہ آپ برکت کے حصول کے لیے آپ جو ہے نا قبر کو مس کر سکتے ہوں، لیکن عوام الناس کو جن کو فرق معلوم نہیں ہے اس کا، ان کے لیے آپ نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ ان کو قبر کو چھونے سے بھی گریز کرنا چاہیے، 4 قدم پر مواجہ کے سامنے، یعنی جہاں چہرہ ہوتا ہے بندے کا، تو وہاں کھڑے ہو کر کے فاتحہ شریف پڑھے اور ایصال ثواب کرے، اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگے، ان کے توسل سے مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ جو اس بندے کی وجاہت ہے تیری بارگاہ میں، تو اس کا وسیلہ میں دعا قبول فرما لے۔ یہ طریقہ ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ فقہائے کرام اور ائمہ مجتہدین بطور خاص ائمہ اربع ان کی مخالفت و عناد کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بھی قریب والی جو حدیث پاک ہے اس پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے، اور پھر ان کا علمی تبحر بھی ہے، صاف ظاہر ہے، تو ان کی مخالفت اور عناد کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ اہل اللہ کے ساتھ عناد کرنے والے لوگ وہی ہیں کہ جن پر جو اصل میں اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی جن پر مار ہوتی ہے، جی اس لیے کہ فقہائے اسلام جو ہے نا، یہ جن کے چاروں کے نام لیے ہیں حضرت مولانا حفیظ الرحمان صاحب نے، یہ 4 تو وہ ہستیاں ہیں جو پوری ملت کے استاد ہیں، اور انہوں نے فقہ اسلامی ترتیب دی ہے، مرتب کی ہے، ایڈٹ کی ہے ساری، اور صرف ہمارے جو امام ہیں
امام اعظم ابو حنیفہ، جی آپ کے وقت میں آپ کی توجہ سے جو بورڈ آپ نے فقہا کا بنایا تھا 40 فقہا کا، سبحان اللہ، اس میں جو مذاکرہ علمی کے بعد مسائل مرتب ہوتے تھے، صرف ان کی تعداد جو میں نے بعض تحقیق کی کتابوں میں دیکھی ہے 9,35,000 سے زیادہ جزیات ہیں، مسائل زندگی اور حوادث زندگی میں جو پیش آتی ہیں متعلقہ جی لائف کے متعلقہ انسانی تمدن کو جو مسائل پیش آتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، کفالہ، وکالہ، حوالہ، قسم، شہادہ، بے، شراء، نماز، معاملات، سب یعنی عبادات میں، معاملات میں جتنے بھی اقسام ہیں ان میں تقسیم کر کے جو مسائل انہوں نے مختار مذہب جو نقل کیا ہے، ظاہر و روایہ جس کو کہتے ہیں، اس جزیات کے اعتبار سے اس کی تعداد 10 لاکھ کے قریب جاتی ہے، یعنی 9,35,000 ہے، جو امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کئی دن کی کئی ہفتوں کے ڈسکس کے بعد وہ نقل کیا جاتا تھا، اور اس پر جو تبادلہ خیال ہوتا ہے اس میں 40 فقہا ہوتے، جس میں حضرت فضیل بن عیاض جیسی ہستیاں بھی موجود ہوتی اس مذاکرے کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ صوفیاء بھی ہوتے، اولیاء کرام بھی ہوتے، اور مجتہدین جو علم میں ممتاز مقام رکھتے ہیں، محدثین، وکیع جیسے محدث بھی اس کے اندر موجود ہوتے مذاکرہ علمی کے بعد۔ تو یہ پھر 6 کتابیں ظاہر و روایہ جو امام محمد بن حسن شیبانی نے املا کی ہیں، یعنی امام صاحب بولتے تھے اور آپ لکھتے چلے جاتے تھے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ حضرت۔ ہمارے پروگرام کا وقت ناظرین و ناظرات اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے، اور محترم ساجد محمود صاحب سے صاف ظاہر ہے پھر مجھے معذرت ہی کرنی پڑے گی، آپ کے سوالات کے لیے ہمارے پاس پھر وقت نہیں بچا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے اور پہلا سوال لے کے آئیے تاکہ آپ کا جو شکوہ ہے وہ دور ہو جائے۔ حضرت پروگرام میں سالوی صاحب، یہ عمران صاحب اور عباس صاحب جو ہے نا، ان کا نام اوپر رکھیے، اگلا پروگرام انہی سے شروع ہوگا، کیونکہ ان کو گلا تھا کہ 3 مرتبہ جواب نہیں دیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ محترم شاہ صاحب نے بھی اس پر خصوصی توجہ فرمائی، انشاءاللہ تعالی ہم اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات پر ضرور آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب آپ کا انتہائی شکریہ، آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا اور مسائل بتانے کا۔ جزاکم اللہ، آپ تشریف فرما ہوئے اور چینل کو برکت ہے۔ جی الحمدللہ۔